امر کی بحث۔ خاص کی اقسام میں سے ایک قسم امر بھی ہے، یعنی امر کا جو صیغہ ہے یہ بھی خاص ہوتا ہے، اس کا جو معنی اس سے ثابت ہوگا وہ معنی یقینی ہوگا اور قطعی ہوگا، اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ امر کہتے کسے ہیں؟ هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل على سبیل الاستعلاء۔ امر وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی فعل کو طلب کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، علی سبیل الاستعلاء۔ استعلاء کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، بلند ہونے کے طور پر، یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کسی سے کچھ طلب کرنا، اس کو امر کہا جاتا ہے۔ علی سبیل الاستعلاء، بڑا سمجھتے ہوئے یا بڑا ہونے یا بلند ہونے کے طریقے پر، بلند ہونے کے طریقے پر مطلب اپنے آپ کو بلند سمجھ کر، بڑا سمجھ کر تو کسی سے کچھ طلب کرنا، اس کو امر کہا جاتا ہے۔ آسان تعریف اس کی سمجھ آ گئی؟ اپنے آپ کو بلند سمجھ کر یا بڑا سمجھ کر کسی سے کچھ طلب کرنا امر کہلاتا ہے، چاہے وہ صیغہ وہ خاص صیغہ امر کی شکل میں ہو۔ کبھی یہ جو کسی سے کچھ طلب کرنا جو ہوتا ہے، کبھی یہ حقیقت میں امر کے صیغے کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی امر کا صیغہ تو نہیں ہوتا لیکن طلب اس میں پائی جا رہی ہوتی ہے، جیسے کہ اقیم الصلاۃ، مطلب تو نماز قائم کر، یہ اقیم امر کا صیغہ ہے۔ اقیم الصلاۃ، یہ اقیم بھی امر کا صیغہ ہے۔ کبھی وہ مضارع کا صیغہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے لام امر آ جاتا ہے، جیسے لام امر بھی تو امر کا معنی دینے کے لیے آتا ہے، یہ فعل مضارع کو طلب کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں سے رمضان کا مہینہ دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہ فلیصمہ اصل میں کیا تھا؟ لیصمہ، صام یصوم پر لام امر داخل کیا، کیا ہو گیا؟ لیصمہ۔ تو امر کس لیے؟ امر جو ہوتا ہے یہ طلب کے لیے آتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کسی سے کچھ طلب کرنا۔ اب طلب دو طریقوں سے ہو سکتی ہے، یا تو صیغہ امر کے ساتھ، یا پھر ہوگا تو وہ مضارع کا صیغہ لیکن اس پر لام امر داخل کیا ہوگا، یا پھر طلب اس طرح ہوگی کہ جملہ خبریہ ہوگا لیکن اس جملہ خبریہ سے امر اور طلب کا قصد کیا جائے گا۔ ہوگا تو وہ کون سا؟ جملہ خبریہ، لیکن وہ ہوگا کس معنی میں؟ طلب کے معنی میں ہوگا، جیسے کہ فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہو وہ روکے رکھیں گی اپنے آپ کو 3 قروء، 3 حیض روکے رکھیں گی۔ اب یہ جملہ خبریہ ہے، المطلقات مبتدا ہے، اگلا پورا جملہ اس کی خبر ہے، جملہ خبریہ ہے لیکن یہ طلب کے معنی میں ہے۔ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء روکے رکھیں گی، اور کیا مطلب کہ انہیں چاہیے کہ وہ ضرور اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی ان کی عدت 3 مہینے گزارنا ان پر ضروری ہے۔ اب یہ تھا تو صیغہ جملہ خبریہ، لیکن معنی کس کا دے رہا ہے؟ طلب کا۔ تو طلب امر کس لیے ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کسی سے کچھ طلب کرنا۔ یہ طلب امر کے صیغے سے بھی ہو سکتی ہے، یا مضارع کا صیغہ ہو اس پر لام امر آ جائے، یا جملہ خبریہ ہو لیکن اس سے طلب کا معنی اس سے مراد ہو۔ امر کے معنی، امر بہت سے معنی پر دلالت کرتا ہے، اور امر کا حقیقت میں جو معنی ہے نا، جو معنی اصلی ہے وہ وجوب ہے۔ امر ہمیشہ وجوب کے لیے آتا ہے، لیکن اگر کسی اور معنی کی کوئی دلیل اور قرینہ پایا جائے تو کوئی اور معنی اب اس سے مراد لیا جا سکتا ہے۔ امر سے 16 معنی مراد لیے جاتے ہیں لیکن اس کا حقیقی معنی کیا؟ وجوب۔ امر جب بھی دیا جائے تو وہ کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے، مطلب جس کام کا ہم نے حکم دیا، امر دیا، تو وہ کام کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ لیکن اگر کسی اور معنی پر کوئی دلیل اور قرینہ پایا جائے پھر اور معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں وہ کون کون سے معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، پہلا معنی اس کا اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یہ دونوں، نماز پڑھنا بھی فرض اور زکوٰۃ بھی فرض، تو یہ وجوب کے لیے ہو گیا۔ ندب کسی کام کے مستحب ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے، کبھی امر ہے لیکن وجوب کے لیے نہیں بلکہ مستحب کا معنی دینے کے لیے، استحباب کا معنی دینے کے لیے، جیسے فرمایا کاتبوہم ان علمتم فیہم خیرن، تم مکاتب بنا دو اپنے غلاموں کو اگر ان میں تم خیر سمجھو، تو اگر ان کو بہتر سمجھو۔ اب مکاتب بنانا، مکاتب کیا ہوتا تھا کہ کسی کا غلام ہے، اس نے اسے کہا کہ تو مجھے اتنے پیسے کما کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، اس کو مکاتب کہتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان پہ اگر تم ان کو بہتر سمجھتے ہو تو ان پہ انہیں مکاتب بنا دو۔ یہ مکاتب بنانا فرض نہیں تھا بلکہ شریعت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف ترغیب دی کہ بہتر ہے کہ تم انہیں بنا دو۔ تو یہ امر کس لیے ہو گیا؟ کاتبو، استحباب کے لیے، مستحب کے لیے۔ اباحت کے لیے، اباحت کا مطلب ہوتا ہے مباح ہونا، مباح جس کام کا کرنا بھی صحیح ہو، کیا تو اس پہ ثواب کوئی نہیں اور نہ کیا تو گناہ کوئی نہیں، وہ اس کو کہتے ہیں مباح۔ اباحت کے لیے ہوتا ہے جیسے اذا حللتم فاصطادوا،
جب تم احرام سے باہر نکلو، احرام تمہارا ختم ہو جائے، حلال ہو جاؤ تم، تو فاصطادوا، تو کیا کرو؟ شکار کرو۔ اب اصطادوا یہ شکار، یہ امر کا صیغہ ہے، تو یہاں یہ نہیں ہے کہ جب تم احرام سے نکلو شکار کرو، کوئی شکار کرنا فرض ہے، مطلب اگر تم اس وقت شکار حالت احرام میں تو جائز نہیں تھا، جب تم احرام تمہارا ختم ہو گیا تو اب تم شکار کر لو تو کوئی حرج تم پر نہیں ہے۔ تو یہاں پہ امر کس لیے ہے؟ اباحت کے لیے۔ اباحت کا معنی سمجھ آ گیا؟ مباح ہونا۔ مباح کیا ہوا؟ جس کا کرنا نہ تو ثواب ہو اور نہ ہی اس پر کوئی گناہ ہو۔ تحدید، کبھی امر ڈانٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ تحدید معنی حدد یحدد تحدیدا، ڈانٹنا، سرزنش کرنا، جیسے کہ اے ملو ما شئتم، آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اب تمہیں یا نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرو۔ اب قرآن نے بھی ایسے کہا اے ملو، تم کرو، ما شئتم، جو تم چاہو، یہ نہیں کہ رخصت دے دی ہے، یہاں پر کس لیے؟ ڈانٹنے کے لیے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں اس طرح سے کہ تمہیں آپ میری بات نہیں سمجھ آتی، تمہیں کوئی شرم یا نہیں ہے، بات نہیں مانتے، اور پھر جو کرو تمہاری مرضی، تو یہ جو کرو اس لیے نہیں کہا کہ یہ کرنا واجب ہے، تم جو مرضی کرو، بلکہ یہاں پر ڈانٹنے کے لیے کہا ہے۔ امر کبھی کس لیے آتا ہے؟ تحدید کے لیے، کبھی ارشاد، نصیحت کے لیے۔ تو پانچواں معنی یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم قرضہ دو کسی کو، تداینتم دین قرضہ، تداینتم آپس میں قرضہ دو کسی کو، الی اجل مسمى مخصوص مدت تک، فاکتبوہ تو تم اس کو لکھ لیا کرو۔ اکتبو امر کا صیغہ ہے، یہاں پہ یہ نہ تو لکھنا فرض ہے نہ لکھنا مستحب ہے، نصیحت فرمائی کہ لکھ لیا کرو، اچھا ہوتا ہے، بعد میں تمہیں بھول نہ جائے، پھر تمہیں آپس میں لڑائیاں نہ ہو جائیں، تو یہاں ارشاد کے لیے، ہدایت دینے کے لیے، نصیحت کے لیے فرمایا۔ سمجھ آ گیا؟ یہ امر کس لیے ہے؟ ارشاد اور نصیحت کے لیے، بہتری کے لیے، تمہارے لیے بہتری ہے، لکھ لیا کرو، اس کے تمہیں فائدے ہوں گے، بعد میں اختلاف نہیں ہوگا۔ تأدیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے، جیسے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کل مما یلیک، تم کھاؤ اپنے سامنے سے، کل امر کا صیغہ ہے، تو حضور نے ادب سکھانے کے لیے، ایک اچھی بات سکھانے کے لیے، کبھی ادب کے لیے ہوتا ہے، یہ تادیب کے لیے۔ تعجیز، کسی کو عاجز کرنے کے لیے کبھی امر کا صیغہ ہوتا ہے۔ عاجز کرنا مطلب کوئی کام وہ بندہ نہیں کر سکتا، کام کرنے سے عاجز ہے، کمزور ہے، جیسے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایک صورت لے آؤ اس جیسی، چیلنج کیا کافروں کو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ اپنی طرف سے گھڑ کے لاتے ہیں، اپنی طرف سے بنا کے لاتے ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ تو یہ یہاں پہ یہ نہیں کہا حکم ہو رہا کہ ضرور تم صورت بنا کے لاؤ، بلکہ یہ کہنے کا مطلب یہ تھا تم ہرگز نہیں لا سکتے، اگر لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ تو یہ انہیں عاجز کرنے کے لیے، ان کا عجز ثابت کرنے کے لیے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اس جیسا کلام، تم بھی عربی ہو تو اس جیسا کلام تم بھی بنا کے لے آؤ۔ دعا، کبھی امر دعا کے لیے آتا ہے، جیسے ربنا اغفر لی ولوالدی، اغفر بخش دے مجھے، یہ امر کا صیغہ ہے، لیکن یہ ہے کس لیے؟ یہاں پر دعا کے لیے۔ اس طرح سے امتنان، امتنان مطلب احسان، احسان جتلانا، احسان کا اظہار کرنا۔ تو کلو مما رزقکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے کھاؤ، اس میں سے کھاؤ، تو یہاں بطور احسان ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہمیں رزق دیتے ہیں تو اب جو جتنا تمہیں رزق ملا ہے تم کھا سکتے ہو۔ اکرام، کبھی امر عزت احترام کے لیے ہوتا ہے، جیسے ادخلوها بسلام، تم جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ ادخلو یہاں پر یہ امر ہے ادخلو، اور یہ عزت اکرام کے لیے۔ کبھی اہانت کے لیے آتا ہے، اہانت بیزتی کے لیے، توہین کے لیے آتا ہے، جیسے ذق انک انت العزیز الکریم، دوزخ میں جہنمی کو کہا جائے گا ذق، ذاق ذوق کا ویسے معنی ہوتا ہے چکھنا، تو چکھتا بندہ اس چیز کو جو مزے کی ہو، لیکن وہاں پہ کافر کو کیا جائے گا ذق، تم انک انت العزیز الکریم، تو بڑی عزت والا ہے، چکھ ہی عذاب۔ تو یہاں پہ امر ذق امر کا صیغہ ہے، لیکن یہ ان کی توہین کے لیے آیا ہے، انہیں ڈانٹنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ ان کی عزت کے لیے آیا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب امر کے یہ معنی بیان ہو گئے، 11 یہاں بیان ہوئے، میں سے 16 معنی میں استعمال ہوتا ہے، باقی پھر اس میں سے کسی اور کتاب سے بیان کر دوں گا۔ اب غور طلب امر یہ ہے کہ کیا صیغہ امر کی دلالت مذکورہ تمام معنی پر حقیقی ہے، یعنی ان تمام معنوں پر یہ دلالت کرتا ہے، یہ اس کے حقیقی معنی ہیں، یا مجازی اس کی دلالت ہے، یعنی یہ اس کے مجازی معنی ہیں۔ تو اس میں متفق علیہ امر یہ ہے کہ جب صیغہ امر ہر قسم کے قرینہ سے خالی ہو تو معنی وجوب، ندب اور اباحت پر اس کی دلالت حقیقی ہوتی ہے۔ جب امر کا صیغہ مطلق آئے، اس کے ساتھ کوئی اور دلیل، کوئی اور کسی اور معنی کی طرف اس کو پھیرنے والی کوئی دلیل موجود نہ ہو، امر کا صیغہ مطلق ہو، اب یہ وجوب کے لیے بھی آتا ہے، استحباب کے لیے بھی،
اور مباح کام کے لیے بھی. دیکھیں نا اللہ نے جس کام کا حکم فرمایا مثلا نماز پڑھو، اس سے کیا ثابت ہوا کہ نماز پڑھنا واجب ہے. تو جب واجب ہے نماز پڑھنا تو نماز پڑھنا مستحب بھی ہے کہ کوئی اچھا عمل بھی ہے نا، اس طرح سے مباح بھی ہے. یعنی یہ تین چیزیں کم از کم جہاں بھی امر آئے گا تو اس کے لیے امر عام طور پہ وجوب کے لیے آئے گا، جہاں وجوب ہوگا وہاں اباحت بھی ہوگی اور کیا ہوگا ندب بھی، یعنی وہ مباح بھی کام ہوگا اور وہ مستحب بھی ہوگا. اور دیگر تمام معنی پر ان معنوں پر اس کی دلالت حقیقی ہے، حقیقت میں ان معنی پر دلالت کرتا ہے، اور باقی معنی پر اس کی دلالت مجازی ہے. پھر محققین کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ کیا مذکورہ تین معنی کے لیے امر کا صیغہ وضع کیا گیا ہے یا ان میں سے بعض کے لیے. امر کا صیغہ جو ہے اس کی بنیاد، اس کو وضع بنایا کس لیے گیا؟ ان تینوں معنی کے لیے بنایا گیا ہے، وجوب کے لیے اور ندب استحباب کے لیے اور اباحت مباح ہونے کے لیے بنایا گیا ہے، یا ان میں سے کسی ایک معنی کے لیے اس کی وضع کی گئی ہے؟ یعنی امر کا صیغہ جب بنا ہے اس کی وضع کس لیے ہے؟ ان تینوں معنی کے لیے یا تینوں میں سے کسی ایک معنی کے لیے؟ تو اس ضمن میں متعدد اقوال ہیں. جمہور علماء کا نظریہ یہ ہے کہ الامر للوجوب، کہ جب صیغہ امر مطلق بولا جائے تو وہ وجوب پر ہی دلالت کرتا ہے، اور اس کا معنی حقیقی بھی یہی ہوتا ہے کہ امر وجوب کے لیے ہے، جبکہ دیگر معنی پر اس کی دلالت مجازی ہوتی ہے. کسی اور معنی پر اس کی مجازی دلالت ہوگی، حقیقی معنی اس کا کیا ہے؟ وجوب. یعنی یہی نظریہ صحت کے زیادہ قریب ہے، مطلب یہی بات زیادہ صحیح ہے، اور اسی کی تائید قرآن اور سنت سے ہوتی ہے کہ امر جب بھی آتا ہے کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، انہیں چاہیے کہ جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈریں. کس سے؟ ان تصیبہم فتنۃ، کہ کہیں اس مخالفت میں انہیں فتنہ نہ پہنچ جائے یا عذاب علیم نہ ہو جائے. جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈریں. ڈرانے کا مطلب کیا ہوا؟ وعید سنائی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ کے حکم کی مخالفت نہ کرو، مخالفت کرو گے تمہیں عذاب علیم ہوگا. تو وعید کس بات پہ ہوتی ہے؟ گناہ کرنے پر. وعید کس بات پہ ہوگی؟ گناہ کرنے پر. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے امر پر جب تم عمل نہیں کرو گے تمہیں گناہ ہوگا تو عذاب علیم ہوگا. تو مطلب اللہ کے امر پر عمل کرنا پھر لازم ہوا. نہیں بات سمجھ آئی؟ ڈریں وہ جو کہ اللہ کے امر کی مخالفت کرتے ہیں. کس سے ڈریں؟ عذاب سے ڈریں. اللہ کے امر کی مخالفت کریں گے تو عذاب ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ امر پر اس کی مخالفت کریں گے تو عذاب کیوں ہوگا بھلا؟ کیونکہ اس کا کرنا واجب تھا، اسی وجہ سے اس کے نہ کرنے پر عذاب ہوگا. اللہ کا حکم نہ مانیں گے تو کیا ہوگا؟ عذاب. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ماننا کیا تھا؟ واجب. نہ مانے تو عذاب کس پہ ہوتا ہے؟ واجب کو چھوڑنے پر. تو اس کا مطلب اس کو ماننا، اللہ کے امر کو ماننا کیا تھا؟ واجب تھا. نہ مانا تو عذاب ہوگا. تو نہ ماننے پر عذاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عمل کرنا واجب تھا، عمل نہیں کیا تو عذاب ہوگا. تو امر کس لیے ہوا؟ وجوب کے لیے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ کوئی نہیں بات سمجھ آئی؟ ڈرے وہ جو یخالفون عن امری، جو اللہ کے امر کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ڈریں کس سے؟ اس سے کہ اگر انہیں مخالفت کی تو انہیں عذاب ہوگا. یہ مطلب ہے اس کا. مخالفت سے ڈریں، امر کی مخالفت سے بچیں. امر کی مخالفت سے بچنے کا حکم کیوں دیا گیا بھلا؟ کہ امر پر حکم پر عمل کرنا واجب تھا، جب نہیں عمل کریں گے تو عذاب ہوگا. تو عذاب کس پہ ہوتا ہے؟ فرض اور واجب کو چھوڑنے پر. فرض اور واجب کو چھوڑنے پر عذاب ہوتا ہے. تو اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا اللہ کے حکم کو، تم پر عذاب ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا تھا؟ اللہ کا حکم، اس پر عمل کرنا واجب تھا. ایسی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتی، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. ان پر مشکل تھی اس لیے میں نے انہیں حکم نہیں دیا. کہتے ہیں اس سے بھی ثابت ہوا کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اگر مسواک کرنا واجب ہوتا تو امت پر مشکل ہو جاتی. مشکل کیا ہوتی کہ اگر وہ نہ کرتے تو انہیں پھر عذاب ہوتا اس پر، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عذاب ہوتا. تو حضور نے واجب نہیں کیا کیونکہ واجب پر مشکل تھی. فرمایا نا میں انہیں حکم دیتا. حکم سے مراد کیا ہوا؟ حکم کس لیے ہوتا؟ وجوب کے لیے. اگر حکم وجوب کے لیے نہیں ہے، حکم وجوب کے لیے ہوتا، اسی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ تم پر مشکل ہو جاتی اور میں نے تم پر واجب نہیں کیا. میں نے تم پر اگر واجب کرتا تو تم پر مشکل ہو جاتی.
اس ارشاد نبوی سے بھی معلوم ہوا کہ امر وجوب کے لیے ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر مسواک کرنا مستحب ہوتا۔ اگر حضور نے فرمایا اگر میں حکم دیتا تو پر مشکل ہو جاتی، اگر اس کو واجب نہ سمجھتے تو پھر مسواک کرنا مستحب ہوتا اور اس میں مشقت کا پہلو بھی موجود نہ ہوتا۔ اس وجہ سے معلوم ہوا، یہاں تک بات یہ مثال کی ہوئی، یہ مثال سمجھ آئے کہ کوئی نہیں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ لا امرتہم، میں تمہیں حکم دیتا اگر مسواک کا، اگر میں مشکل نہ سمجھتا تمہیں مسواک کا کیا دیتا؟ امر دیتا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر حضور واجب کرتے ہم پر تو مشقت ہوتی، اگر واجب نہ کرتے پھر تو مشقت ہونی نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔